علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزوں اور دینی ماں اور بہنوں، آدھے گھنٹے کا وقت متعین کیا گیا، فون بند کر دیں، متوجہ ہو جائیں۔ بہنیں بھی جو بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد یہاں پر جمع ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ رسول کی بات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں موت یاد ہو، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر دل کا چین چاہتے ہو، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کا صحیح تعارف چاہتے ہوں، دنیا میں دوسری قومیں سب کی عبادت کر رہی ہیں سوائے اللہ کے۔ دل کی امیدیں ایک اللہ سے جڑ جائیں تو کتنا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر صبر آ نہیں سکتا۔ ایمان کے بغیر زندگی کی ناگواریاں، مصیبتیں، بیماریاں جھیلی نہیں جا سکتی۔ فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا۔ اے نبی صبر کیجئے اللہ کے حکم کی وجہ سے، آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یہ ایک آیت مصیبت میں، آزمائش میں رہنے والے کے قدم جما دیتی ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، اللہ جنت میں فرمائیں گے، اے لوگوں جنہوں نے صبر کیا، تمہیں سلام ہو۔ سلام علیکم بما صبرتم، اللہ کی طرف سے سلام۔ صبر پر اللہ دیں گے۔ صبر اللہ کی ذات پر یقین کے بغیر نہیں آئے گا۔ دنیا کا کوئی قانون جاندار بن نہیں سکتا اللہ سے تعلق کے بغیر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ شراب پینا تنہائیوں میں چھوڑ دیا، جب ایمان آ گیا۔ حیا، پردہ تنہائیوں میں بچانے والی بن گئی بیٹیاں، جب ایمان آ گیا۔ قناعت آ جاتی ہے، موجود تھوڑا ہے، معبود کے پاس زیادہ ہے۔ موجود تھوڑا ہے، معبود کے پاس بہت زیادہ ہے۔ موجود پر میرا یقین نہیں، معبود پر میرا یقین ہے۔ جیب پر میرا یقین نہیں، غیب پر میرا یقین ہے۔ تنگیوں میں جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔
اللہ کی مددیں اتریں گی ایمان کے بعد، روح کا نکلنا آسان ہو جائے گا اگر ایمان ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، بیوی شوہر میں جوڑ پیدا ہو نہیں سکتا جب تک کہ حقیقی ایمان نہ ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کی عظمت ہوگی تو ماں باپ کی عظمت ہوگی، اللہ کی عظمت ہوگی دلوں میں اللہ کے حکموں کی عظمت ہوگی۔ آدمی ماں باپ کا بھی احترام کرے گا، خدمت کرے گا ایمانی طاقت کی وجہ سے۔ حرام سے بچنا آسان اگر ایمان ہو تو میرے دوستو، بے چینی ہی بے چینی ہے ایمان کے بغیر۔ تھوڑی دیر کی لذتیں، کچھ دیر کے مزے، کبھی گوری چمڑی، کبھی اچھے فون کی لالچ میں ایمان کو بیچ دیا۔ کیا ہوا؟ 1 سال رہے، اس کے بعد شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ کیا ہوا؟ لو میرج کے بعد بیوی نے اس مرد کے بجائے کسی اور مرد میں اپنا دل لگانا شروع کر دیا۔ ایمان نہیں ہے۔ فون بہت قیمتی ہو، نیٹ ورک نہ ہو، کال نہیں لگے گا۔ گھر بہت قیمتی ہو، ایمان نہ ہو، دل نہیں جڑیں گے۔ دو انسانوں کا تعلق مضبوط ہو نہیں سکتا ایمان کے بغیر۔ کفر بہت بڑا جرم ہے، شرک بہت بڑی گالی ہے۔ زمین پھٹ جائے، آسمان کھل جائے، پہاڑ گر جائے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے انسان کو بیٹا بنا دیا۔ میرے دوستو، کیا ہے دوسرے مذہبوں میں ناچ گانے کے سوا؟ کیا ہے بھجن اور شراب کے سوا؟ کیا ہے سیاسی دھمکیاں اور کمیونٹی میں یونٹی کے سوا؟ کچھ نہیں ہے۔ استنجا کرنے سے لے کر، واش روم جانے سے لے کر، دنیا چلانے تک کی زندگی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں، لوگوں جب دوسروں کی عبادت گاہوں سے گزرو، انسان کے سامنے جھک رہا ہے، انسان بے جان چیزوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ اپنی اولاد سے کہو، بچوں اللہ نے ایمان کی کتنی بڑی دولت سے نوازا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی ذات ہے، کوئی بیوی نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ان کے برابر نہیں، ان کی پیدائش کا دن نہیں، ان کی پیدائش کی کوئی جگہ نہیں۔ پیدا ہونے والا، پیدا ہونے کی جگہ والا وہ تو مخلوق ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کسی پیدا کرنے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ ایمان کی عظمت کا سبب۔ اور دوسری بات، ہمیں ایسی بستیوں میں رہنا چاہیے، ایسے علاقوں میں رہنا چاہیے جہاں پر مدرسے ہوں، علماء ہوں، عالمات ہوں، پردے والی بیٹیاں ہوں، اذان کی آواز سنائی دے، ہم کسی تہذیب میں گل مل نہ جائیں، ہماری اولاد دوسروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کے اثر کو قبول نہ کر لے۔ جو بکری
اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، بھیڑیا اس پر حملہ کر لیتا ہے۔ ہمیں مسجدوں کے قریب، مدرسوں کے قریب چھوڑ دو اپنے کھیت، بیچ دو اپنے مکانات، ایمان بچانے کے لیے، اپنی تہذیب بچانے کے لیے۔ دولت کس کام کی تربیت کے بغیر، فصل کس کام کی نسل کے بغیر۔ من جامع المشرک وسکن معه فهو مثلہ، جو غیر مذہب والے کے ساتھ رہے وہ ان کی طرح بن چکا۔ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں جو غیروں کے درمیان رہتا ہے۔ میرے عزیزو، تہذیب چلی جائے گی، مذہب چلے جائے گا، تہذیب باقی رہے گی، مذہب باقی رہے گا۔ ہمیں ایسی کالونیاں، ایسے محلے، ایسے علاقے چننا چاہیے، ایسے پلاٹ، ایسے اپارٹمنٹ دیکھنا چاہیے جہاں پر مکتب چلتے ہوں، جہاں پر بیٹیوں کو حیا کا سبق ملتا ہو۔ تیسری بات، ہمیں کیسے رہنا ہے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، ہمیں کیسے رہنا ہے اس ملک میں جہاں پر 80% دوسری قومیں ہیں، دوسرے مذہب ہیں، دوسرے ذات پات ہیں۔ ہمیں اس ملک میں کیسے رہنا ہے؟ ہمیں اس ملک سے وفاداری کے لیے، ہمیں اپنے غیر مسلم دوستوں سے تعلقات بنانے کے لیے گنیش میں ناچنا ضروری نہیں، لڈو خریدنا ضروری نہیں، پٹاخے بازی کرنا ضروری نہیں، بتکما کھیلنا ضروری نہیں، بٹو لگانا، قشقہ لگانا پیشانیوں پر ضروری نہیں۔ وہ کام کرو۔ ابھی کاما ریڈی میں آپ کا قریب کا علاقہ سیلاب آیا، راستے ٹوٹ گئے، ہمارے علماء نے سب سے پہلے ان علاقوں میں غیر مسلم بھائیوں کے علاقوں میں جا کر راشن تقسیم کیا، برباد ہو گئے سامان صحیح کر دیا۔ وہ خدا ماننے لگے، بھائی ملنے آنے میں دیری ہوئی، دوست ملنے کے لیے آنے میں دیری ہوئی، لیکن علماء پہنچے۔ سیلفی میں ساتھ میں کھڑے رہنے والے، خوشیوں میں ساتھ میں کھڑے رہنے والے بہت ہوتے ہیں، طوفانوں میں، سیلابوں میں ساتھ میں کھڑے رہنے والے چاہیے۔ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ یہ تعلق اپناؤ جو پنجاب میں آج مدرسے والوں نے کیا۔ راشن تقسیم ہو رہا ہے، پنجاب میں لوگوں کو پانی سے نکالا جا رہا ہے جان بچانے کے لیے۔ ہمیں دنیا والے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم یاد نہیں رکھیں گے، سانپ تو ڈستا رہے گا، نفرت پھیلانے والے نفرت پھیلاتے رہیں گے۔ اس ملک کی خاموش اکثریت وہ انسانیت دوستی چاہتی ہے، اپنائیت چاہتی ہے۔ کیرالہ میں، وائناڈ میں فساد، طوفان آیا، فساد مچا، گھر ٹوٹ گئے۔ جمعیت علماء ہند، ہمارے ملک کی عظیم تنظیم، علماء کی تنظیم، انہوں نے بغیر کسی مذہب کے فرق کے مکانات بنا کر دیے۔ نوح کے علاقے میں دنگا ہوا، مسلمانوں کو کاٹا گیا، مسجدوں میں گستاخیاں کی گئیں، لیکن جن گاؤں میں 2 مسلمانوں کے گھر، جن گاؤں میں 2 غیر مسلموں کے گھر، وہاں پر ان کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے اپنے گھروں میں بچایا، ان کے مندروں کو پہرا دیا تاکہ کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے۔
یہی اسلام ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ ملک کو پیام انسانیت کے کام کی ضرورت ہے۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا کے دے دو، راشن کارڈ بنا کے دے دو، معذوروں کا وظیفہ دلا دو، بیواؤں کو 2000 کی اسکیم تک پہنچا دو، ڈبل بیڈ روم کے کاغذات درست کروا دو، شادی مبارک اسکیم، اور غیر مسلم بھائیوں کے لیے ان کے اپنے مذہب کے مطابق جو اسکیمات بنائی گئی اس کا حاصل کرنا آسان کر کے بتا دو۔ یہ کام ہے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کرنے کے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کا احسان یاد رکھا۔ سن لو، ربیع الاول کا مہینہ کیا کیا سن لیا۔ مطعم ابن عدی نے طائف سے واپسی کے بعد مکہ والوں سے کہا، لوگو میں نے محمد کو پناہ دے دی، کوئی ان کی طرف انگلی نہ اٹھائے، ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 70 قیدی ملے۔ آقا نے فرمایا اگر ان 70 کے بارے میں مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور سفارش کرتے تو میں ان 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ انتقامی کارروائی نہیں، بدتمیزی کا معاملہ نہیں، سڑکوں کو صاف، صحن کو صاف، ڈرائیونگ میں دائیں بائیں لوگوں کو کوئی اذیت پہنچانا نہیں۔ یہ تعلقات ہیں رواداری کے، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنانے کے۔ میرے بھائی، چوتھی بات یاد رکھو، ای ایم آئی میں جانا، انسٹالمنٹ میں جانا، بیاج میں جانا، انٹرسٹ میں جانا، لون میں جانا، بینکوں کی غلامی، یہ سب تباہ کرنے والی چیز ہے۔ میلاد اگر منانا ہے، حلوے مانڈے کھا کر نہیں، کھیر پوریاں کھا کر نہیں، حرام سے توبہ کر کے سچے عاشق بننے کا اظہار کرنا ہے تو صرف جھنڈے سڑکوں پر پھر کر نہیں بلکہ حرام سے توبہ کر کے بتاؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عباس کو انٹرسٹ ملنے والا تھا، سود ملنے والا تھا، اصل پیسے پر اوپر کے پیسے بڑی کوانٹٹی میں ملنے والے تھے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ عباس کو جتنا پیسہ بازار سے ملنے والا ہے سب ہم نے معاف کر دیا، ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ تجارت کرنے والے دوست سن لے، امریکہ قرضوں میں ڈوب گئے، بینک لوٹ گئے، دکان سیز ہو گئے، دواخانے، بڑی بڑی کمپنیاں مہینے کی پہلی تاریخ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ اتنا تو یاد رکھو، انٹرسٹ کا کانٹا 24 گھنٹے چلتا ہے، محنت کا کانٹا 8 گھنٹے چلتا ہے۔ انٹرسٹ کا کانٹا کورونا میں بھی چلتا رہا، انٹرسٹ کا کانٹا ماں کا جنازہ اٹھے تب بھی چلتا رہے گا۔ انٹرسٹ وصول کر کے رہیں گے وہ، آپ قبر میں چلے جائیں۔ قرض لینے سے آمدنی نہیں بڑھتی، قرض لینے سے آمدنی نہیں بڑھتی۔ اپنے علاقوں میں چوکنا ہو جاؤ، اپنی عورتوں کی نگرانی کرو۔ فائنانسر ایک بے روزگار عورت کو قرض کیوں دے رہا ہے؟ یہ کیوں رکھ رہی ہو پرانا گرینڈر؟ کیوں رکھ رہی ہو پرانا واشنگ مشین؟ نئی لے لو، 30,000 کی، 20,000 کی، تھوڑے تھوڑے دیتے رہنا۔ بے روزگار عورت کو قرض دیا جا رہا ہے،
اس کے جسم تک پہنچنے کے لیے، اس کے کمرے تک پہنچنے کے لیے، اس کے بیڈ روم تک پہنچنے کے لیے حیا لٹ گئی۔ پورے ملک میں واقعات ہیں، پورے علاقوں میں واقعات ہیں، ہمارے اپنے گھروں کی صحیح نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے بزرگوں، ان مدرسوں کی قدر، ان اسکولوں کی قدر جنہوں نے اپنے شہر چھوڑے، دیہاتوں کا قیام اپنایا، پیسے کا چندہ، وقت کا چندہ بہت دور کی بات ہے، رکاوٹیں تو مت ڈالو، دعا تو کرو، آسان ہے اتنے دیہاتوں میں مکتب قائم کرنا۔ باپ اپنے بیٹے کو ایک ہوم ورک نہیں کرواتا، مائیں نورانی قاعدے کا ایک سبق نہیں پڑھاتی ہے۔ یہ علماء ہیں، اس غیر گزرے دور میں تڑپتے ہیں جب NRC آ جائے، تڑپتے ہیں جب CAA آ جائے، فکر مند ہوتے ہیں جب ہماری بیٹیاں غیر مسلموں سے نکاح کرنے لگ جائیں، یہ فکر مند ہوتے ہیں جب ہمارے بچے خودکشی کرنے لگ جائیں، سماج میں جب نشہ پھیلنے لگ جائے، لیڈروں کے پیچھے نہیں، سیاسی روٹیاں سیکنے والوں سیکنے والوں کے پیچھے نہیں، علماء کے پیچھے، علماء کے پیچھے۔ پولیٹیشین، سیاستداں سیاست جانتے نہیں، بکاؤ ہے، کرسی ہی ان کا خدا ہے، آج وہ پارٹی اور آج یہ پارٹی، ووٹ اور نوٹ پر جیتے، قوم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ 5 سال میں ایک بار نظر آئیں گے، کون ہے سال بھر ہمارے گھروں پر آنے والا؟ یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ جمعیت علماء ہے، یہ پرسنل بورڈ ہے، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے حفاظ کرام ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف خطرے میں ہے، اوقاف خطرے میں ہے، کون ہے آواز اٹھانے والا؟ اس ملک میں علماء کے سوا دیہاتوں میں سال کے 12 مہینے ہماری بیٹیوں کو حیا سکھانے کے لیے کون ہے آنے والا؟ 1400 سال میں پوری تاریخ بتلاتی ہے، علماء کے علاوہ کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں، ہرگز 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 کرسی کے پجاریوں، ووٹ کے غلاموں کی باتوں میں آ کر اپنے علماء پر سے اعتماد کو متاثر ہونے نہ دینا۔ میرے عزیزوں، مضبوط کرنا پڑے گا۔ ان علماء نے، ان مدرسوں نے حکومت سے بھیک نہیں مانگی، لیڈروں کی چوکھٹوں پر نہیں گئے، یہ آپ سے 58 مانگ رہے ہیں، 54 مانگ رہے ہیں۔ سوچو وہ مثالیں، تمل ناڈو کے علاقے میں مدرسہ ہے، کوئی کچن نہیں، کوئی کچن نہیں، 500 طلبہ پڑھتے ہیں، 500 گھروں سے ٹفن آتا ہے، حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، گھر والے جشن کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، شادی کی طرح۔ ہمارے خاندان کے ذریعے سے ایک بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا۔ جاؤ میلوی شارم کا علاقہ، جاؤ گجرات کے علاقے، ایک خاندان 700 طلبہ، کئی علماء کی خدمت کر رہا ہے۔ یاد رکھ لو، بڑے بڑے مکان، AC کے مکان، مہنگے ٹائلز، اونچے اونچے موٹے موٹے لوہے کے گیٹ، اس سے کوئی قوم نہیں بچے گی۔ قطب مینار، گولکنڈہ قلعہ، اس کی مضبوط فصیلیں، تاج محل کا حسن تمہاری میری نسل کو نہیں بچائے گا، مدرسے بچائیں گے، بنات کے مدرسے، مکاتب کے اور بیت المال، دارالقضاء، ملی کام، یہ بچائیں گے، علماء بچائیں گے۔ اس پر خرچ کرو۔ دین کا کام کرنے کے لیے دھن والے چاہیے،
آندھرا کے علاقے 12-13 نوجوان 11-12 مکاتب چلاتے ہیں. صلاحیتیں چبوتروں پر نہیں، علماء پر لگاؤ. اپنی صلاحیتیں علماء کو دو. قسمت چاہیے گٹکے پر لگا، قسمت چاہیے نافرمان اولاد پر لگا، فون بدلنے پر لگا، فجر کے بے نمازیوں کو شادیوں میں کھلانے پر لگا. قرآن پر نہیں لگا، علماء پر نہیں لگا، شریعت پر نہیں لگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت پر نہیں لگا. قسمت چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے لیے قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے نقل کیا، نوی پیٹ نظام آباد کا علاقہ، قریب کا علاقہ، وہاں کا رہنے والا بمبئی گیا، وہیں پر بس گیا. اس کو شوق ہوا میرے گاؤں میں مدرسہ بننا چاہیے. علماء کی نگرانی میں بنایا، تعمیر کر دیا، علماء کے حوالے کیا، اور کام پورا کر کے خوشی خوشی بمبئی واپس ہو رہے تھے. بس میں بیٹھے ہوئے ہارٹ آ گیا، حیدرآباد میں داخل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے جنازے کی نماز پڑھائی. لکھا آپ نے، بیٹا آیا جنازے میں، کہنے لگا مولانا والد کا انتقال ہو گیا، صدمہ تو صدمہ ہے، لیکن خوشی ہے، والد کی تمنا اللہ نے مرنے سے پہلے پوری کر دی. میرے والد کے ذریعے سے ہمارے آبائی وطن میں مدرسہ قائم کروا دیا. والد صاحب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کا خواب پورا ہو گیا. ایسے لوگ بھی ہیں، بیماریوں کے ڈر میں کب تک گزارا کرو گے؟ زندگیوں کا صدقہ دو، صدقہ دو. بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها. بلائیں اس کو پھانگ کر نہیں آ سکتی ہے. صدقۃ السر تقی میتۃ السوء. اعلان والا چندہ نہیں، چودراہٹ والا چندہ نہیں، بڑاپن بتانے والا چندہ نہیں، صدارت کی ہوس بڑھانے والا چندہ نہیں، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. امام غزالی نے لکھا مناولت ید المسکین تقی میتۃ السوء. ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان، بینائی چلی گئی، اندر کے کمرے سے دروازے تک رسی باندھ کر رکھا تھا. کوئی فقیر آتا، رسی کے سہارے چل کے جاتے، اسے صدقہ دے آتے. بیٹوں نے کہا ابا جی بڑھاپا آ گیا، بینائی چلی گئی، ہمیں پیسے دے دو، ہم دروازے کے باہر فقیر کو دے دیں گے. ان صحابی نے فرمایا میرے کانوں نے، میرے ان کانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا مناولت ید المسکین تقی میتۃ السوء. مستحق کے ہاتھ میں لے جا کر دینا یا مستحق تک پہنچانے والے علماء ذمہ داروں کے ہاتھ میں دینا بری موت سے بچاتا ہے. میرے بچوں میں اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہوں. آج بھی ہے ایسے علاقے. ہم گئے کرویش، بیلگام کے قریب ایک گاؤں، وہاں پر 400-500 طلبہ حفظ کیا، 10ویں پڑھا. کیسے چلتا ہے مدرسہ؟ اتنے 100 ڈبے گھروں میں صدقے کے رکھے ہیں، اس سے مدرسہ چلتا ہے. ہم جاتے ہیں سونوری کا علاقہ، اکولا کا علاقہ، 900 بچے، ایکڑوں کی زمین، کئی 100 گاؤں میں صدقے کا ڈبہ. آسام کے علاقے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدرسہ جلالیہ،
اور کئی مدرسے، ہر ٹرک والا رکتا ہے، ہر گاڑی والا ٹھہر جاتا ہے، وہاں پر ایک حوض بنا ہوا، وہاں پر صدقہ ڈالتا ہے، پھر آگے جاتا ہے۔ یہ ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے جو ہمیں اپنے اندر لانا چاہیے۔ قوم اپنے قدموں پر کیسے کھڑی ہوگی؟ مریال گوڑے میں، نلگونڈا ضلع آپ جانتے ہیں، وہاں پر مسجد نہیں تھی۔ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے والد محترم نے مردوں سے کہا لوگوں مسجد بنانا ہے، چندہ دو۔ مرد تیار نہیں ہوئے تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بہنوں کو جمع کرو، میں بہنوں سے چندہ کروں گا۔ عورتوں کو جمع کیا گیا، حضرت نے ترغیب دلائی اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ بہنوں میں جانتا ہوں تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہارا مہر ہے، اب تک ان مردوں نے ادا نہیں کیا، تم اپنا مہر مسجد کی تعمیر کے لیے لکھا دو۔ آج بھی ہے وہ مسجد مریال گوڑے میں جس کی شروعات عورتوں کے مہر کے ذریعے سے ہوئی، عورتوں کے تعاون کے ذریعے سے ہوئی۔ حوصلے چاہیے، ارادے چاہیے، دعائیں چاہیے، توفیق چاہیے، تب جا کر بہت بڑے داعی انقلابی عالم احمد دیدار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسلام غالب ہو کر رہے گا، چاہے تم ساتھ ہو جاؤ چاہے تم دور ہو جاؤ، ادارے چل کر رہے لیکن تمہارا مال بھی قبول ہو جائے، تمہاری نسل بھی قبول ہو جائے، یہ کوشش کر لو۔ غزہ آج باقی ہے، مجاہدین آج باقی ہے، کون سا چندہ ہم نے دیا؟ غزہ صرف اللہ کی مدد سے، غزہ اور فلسطین صرف اللہ کی غیبی تائید سے باقی ہے، کسی عرب حکومت کے تعاون سے نہیں، کسی امریکہ کے دیے جانے والے کھانے پانی کے سامان سے نہیں، کسی میرے اور آپ کے مالی امداد سے نہیں، صرف اللہ کی غیبی مدد سے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے، لائیو مثال ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے عزیزوں، شکایتیں کرنے والے بہت ہیں، کوشش کرنے والے کہاں؟ واٹس ایپ پر میسج فارورڈ کرنے والے بہت ہیں، قدم اٹھانے والے کہاں؟ بڑی بڑی باتیں اسٹیجوں پر کرنے والے ہیں، گھر گھر گلی گلی ان بچوں کے لیے اسپورٹس کے یہ میدان بنانے والے کہاں؟ جس نعمت کی قدر ہوتی ہے وہ نعمت باقی رہتی ہے، جس نعمت کی قدر نہیں ہوتی وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ بنے بنائے ماحول کی قدر کرو، بنے بنائے ماحول کی قدر کرو، بنے بنائے ماحول کی قدر کرو۔ کوئی مفتی آسانی سے نہیں بن جاتا، بخاری کا سبق ایک دن کی محنت کے نتیجے میں نہیں ہوتا۔ بنے بنائے ماحول کے لیے لوگ دبئی سے ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں، برازیل سے لندن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، افریقہ سے ازہر جا رہے ہیں، ہمارے ضلعوں سے دیوبند پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ دینی ماحول، دینی ماحول، دینی ماحول بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سڑکوں کے بننے سے بڑی نعمت، پانی کے پائپ لائن پڑنے سے بڑی نعمت، بجلی کے کھمبوں کے پہنچنے سے بڑی نعمت، کھیتوں کے لیے کرنٹ کے ملنے سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مدرسے مکتب کا ماحول بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اداروں کو قبول فرمائے۔ ہماری صحت، ہماری جوانی، ہمارا مال، ہمارے آنسو، ہمارے بڑھاپے، ہماری جوانیاں اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔